اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج 7 اگست 2024 اڈیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب عمران خان صاحب کا القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے اور تفصیلی وہاں ان سے گفتگو ہوئی۔ عمران خان صاحب پہلے تو ان کی صحت ماشاءاللہ ٹھیک لگ رہی ہے، میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ صحت اب بہتر ہے۔ عمران خان صاحب جو مہنگائی ہے اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ پولیٹکس اپارٹ، سیاست ایک طرف، لیکن جو فکر و پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عام شخص، عام پاکستانی جو 30-40 ہزار روپے کا ملازم ہے، اس کو اگر گھر 40 ہزار کا بل آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ خان صاحب نے خود یہ بات کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے میٹر کٹ گئے ہیں۔ اب یہ مالدار آدمی کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہے کہ یہ تکلیف کیا چیز ہے، کہ آپ اپنے بچوں کے اسکول کی فیسیں اور اپنے بجلی کا بل تک دینے کے اب قابل نہیں ہیں۔ اس حالت تک اس ملک کو پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو مہنگائی کے خلاف ہمارے خلاف نکلے تھے، ان سے سوال ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے جو فارم 47 کی ہے کہ 16 مہینے وہ اور 5-6 مہینے یہ تو آپ ہی حکومت میں ہے۔ آپ بتائیے ملک کی یہ خراب حالت کیوں ہے؟ یہ اتنی مہنگائی کیوں ہے؟ یہ جو آئی پی پیز کے ذریعے پاکستانی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا کہ ضرورت آپ کی 28-30 ہزار میگا واٹ، بنا آپ 45-48 ہزار رہے ہیں اور آپ کا سسٹم اٹھا صرف 22 ہزار تک سکتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے پاکستانی قوم کے خزانے پہ یہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا، اور کیوں ایسا ہوا کہ آپ کی اپنی حکومت میں آپ کے اپنے رشتہ دار آئی پی پیز کے مالک ہیں۔ قوم کے خون سے یہ پیسہ نچوڑا جا رہا ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے اور ساتھ میں یہ جو لاقانونیت ہے، اس حالت میں جب قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ 8 فروری کو قوم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ سنایا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کو بٹھایا ہے ان لوگوں کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے؟ آج سے 40 سال ہو گئے یہ خاندان حکومت میں ہے۔ کل ہم نے بڑی گرج برس سنی پیپلز پارٹی کی ایک محترم ممبر صاحبہ کی اسمبلی میں، کیا ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ سندھ میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے، سندھ میں بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، سندھ کے اسپتال آئیڈیل ہو گئے ہیں؟ کیا کراچی اور حیدرآباد میں نوجوانوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا وہاں لا اینڈ آرڈر بہترین ہو گئی ہے؟ کیا سندھ کا ہر بچہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح بلاول صاحب محفوظ ہیں؟ ہر ماں کا بچہ جو ہے، ہر ماں کا بیٹا اس کے لیے بلاول ہے۔ تو جس طریقے سے کل یلغار ہوئی پاکستان تحریک انصاف پہ، لگتا ہے کہ کل کوئی فرمائشی پروگرام تھا۔ بہرحال ہم تو احترام سے بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کل کچھ لوگوں نے اپنا احترام گنوایا ہے۔ عمران خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا۔ 5 اگست کو آپ نے دیکھ لیا، اگر 8 فروری کو آپ کو یقین نہیں تھا بیلٹ پیپر پہ، تو 5 اگست کو ثوابی میں آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے۔ اور اب انشاءاللہ اگست میں ہمارا جلسہ اسلام آباد میں آ رہا ہے اور لاہور میں بھی ہم جلسہ کریں گے، اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج پارٹی کو پھر ہدایت دی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے آپ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ آپ کیجئے، عدالت میں جانا ہے اس کو مزید آپ اس کام کو تیز کیجئے، اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اسیران کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ثوابی کے بعد آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں ایک بات پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، مسائل کا حل تند و تیز پریس کانفرنس میں نہیں ہے۔ پریس کانفرنس سے اور سخت باتیں کر کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بیٹھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا ایک دوسرے کو۔ میں تو آپ کو پاکستانی مانتا ہوں، میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کو مجھے پاکستانی ماننا پڑے گا۔ ہاں،
جس نے کچھ غلط کیا ہے، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں۔ آج عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ جس نے 9 مئی کے دن جس نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے، جس نے کوئی آگ لگائی ہے، تحریک انصاف ان کو کب بچا رہی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ فوٹیج لائیے۔ آج عمران خان صاحب نے خود بارہا آپ میڈیا نمائندگان کے سامنے کیس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوٹیج آپ لائیے، وہ فوٹیج دکھائیے۔ اگر اس فوٹیج میں تحریک انصاف کے کوئی کارکنان جو ہیں وہ خدا نخواستہ گراؤ جلاؤ کر رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں، ہم باقاعدہ اس پہ معذرت کریں گے، لیکن پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ پرامن احتجاج ہمارا حق تھا۔ احتجاج کے آگے جس نے کچھ کیا ہے اس سے تحریک انصاف کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں اور اپنا حق واپس مانگتے ہیں، جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس حق کو ہم واپس مانگتے ہیں، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ آپ کے پاس ہماری درخواست پڑی ہے، 5-6 مہینے ہو گئے، اس کو اٹھائیے، جوڈیشل کمیشن بنائیے، اور 8 فروری کے سلیکشن ڈاکے کا آپ اس کا پتہ لگائیے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، اور وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظت قرآن، اس کے لیے اسمبلی میں جو آواز اٹھائی گئی، اس پہ پھر قانون کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ کل غیر معینہ مدت تک بغیر کسی وجہ بتائے اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا، اس اجلاس کو بلایا جائے، لا جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے کا حل حکومت نکالے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے، کیونکہ پاکستانی قوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حفاظت پہ، حرمت قرآن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کری۔ آج عمران خان صاحب نے خود بارہا آپ میڈیا نمائندگان کے سامنے کیس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوٹیج آپ لائیے، وہ فوٹیج دکھائیے۔ اگر اس فوٹیج میں تحریک انصاف کے کوئی کارکنان جو ہیں وہ خدا نخواستہ گراؤ جلاؤ کر رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں، ہم باقاعدہ اس پہ معذرت کریں گے، لیکن پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ پرامن احتجاج ہمارا حق تھا۔ احتجاج کے آگے جس نے کچھ کیا ہے اس سے تحریک انصاف کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں اور اپنا حق واپس مانگتے ہیں، جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس حق کو ہم واپس مانگتے ہیں، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ آپ کے پاس ہماری درخواست پڑی ہے، 5-6 مہینے ہو گئے، اس کو اٹھائیے، جوڈیشل کمیشن بنائیے، اور 8 فروری کے سلیکشن ڈاکے کا آپ اس کا پتہ لگائیے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، اور وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظت قرآن، اس کے لیے اسمبلی میں جو آواز اٹھائی گئی، اس پہ پھر قانون کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ کل غیر معینہ مدت تک بغیر کسی وجہ بتائے اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا، اس اجلاس کو بلایا جائے، لا جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے کا حل حکومت نکالے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے، کیونکہ پاکستانی قوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حفاظت پہ، حرمت قرآن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔